امام طبرانی علیہ رحمت نے سند حسن کے ساتھ المعجم الکبیر کی پہلی جلد حدیث نمبر 166 کے اندر مولائے کائنات حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مکہ کے اندر 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی، یہ اس جنگ کے بعد جمع ہوئے کہ جس جنگ میں مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے کئی خارجیوں کو قتل کیا تھا۔ خوارج کا ذکر احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ امام مسلم نے پورا باب قائم کیا ہے خوارج کے متعلق صحیح مسلم کے اندر، اور یہ بہت ساری احادیث اس میں لائے ہیں۔ اور ایک ذوالخویسرہ نام کا بنو تمیم کا آدمی جو ہے، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کروں اور اس کا سر تن سے جدا کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دعہو، اس کو چھوڑ دے، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فرمایا کہ اس کے ساتھی ہیں اور ان کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور فرمایا یمرقون من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب یہ جو خوارج جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے، ان کی ایک علامت حضور نے یہ فرمائی، سیماہم التحلیق، فرمایا کہ ان کی نشانی گنج کروانا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہم شر الخلق، وہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ یقتلہم ادنی الطائفتین الی الحق، فرمایا کہ یہ ذوالخویسرہ تمیمی کے جو ساتھی ہوں گے، جو حقیقت میں خوارج ہوں گے، ان کو وہ گروہ قتل کرے گا میری امت میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اشہد انی سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے سنی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جس گروہ کو حضور نے سب سے بدتر قرار دیا ہے اور ان کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے، تو میں نے مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کی سنگت اور معیت میں ان خوارج کے ساتھ قتال کیا ہے، ان خوارج کے ساتھ۔ تو خوارج کو مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے قتل کیا، تو ان کو قتل کرنے کے بعد 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی، یہ مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے قتل کا ذکر کیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کو، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت عمر بن عاص کو، ان تینوں کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے یہ مصر کا رہنے والا تھا، اس نے کہا انا اکفیکم علی بن ابی طالب، کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں معاویہ بن ابو سفیان کو قتل کروں گا، شہید کروں گا۔ اور اس نے عمر بن بکر التمیمی نے کہا کہ انا اکفیکم عمر بن العاص، کہ میں عمر بن العاص کو شہید کروں گا۔ اس بات پر ان تینوں کا اتفاق ہو گیا کہ یا تو اپنی جان چلی جائے گی یا ان تینوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا یہ پھر کوفہ چلا گیا اور اس نے اپنی تلوار کو زہر آلود کر لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہاں ایک خارجی عورت کے ساتھ اس عبد الرحمن بن ملجم کی ملاقات ہوئی جس کا نام تھا قطام بنت شہنہ۔ اس قطام بنت شہنہ کے باپ اور اس کے بھائی کو مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے قتل کیا تھا، چونکہ یہ دونوں خارجی تھے اور یہ عورت بھی خارجی تھی۔ تو اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے اس کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کی شہادت جو ہے اس کو حق مہر قرار دیا اور کہا کہ ہوا مہر لک، کہ تیرا مہر یہ ہے کہ تو علی مرتضیٰ شیر خدا کو شہید کر، تو میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی اور یہی حق مہر ہوگا۔ تو اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ رمضان المبارک کی ایک صبح میں لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے اور فرماتے ہوئے ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، اے لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ کہتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے تو حالت نماز میں عبد الرحمن بن ملجم نے، اس لعنتی نے مولا مرتضی علی شیر خدا کی کم پٹی پر اس نے وار کیا، جس سے آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ اور یہ وہ خبر تھی جس کی نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی، جس کو بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور فرمایا کہ میری امت کا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ ہوگا کہ جو علی مرتضی شیر خدا کی کم پٹی پہ وار کرے گا اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا آپ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ان بقیت رأیت فیہ رأیی، اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے متعلق خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر فَضْرِبْهُ ضَرْبَةً، تو پھر تم اس کو قتل کر دینا۔ جب مولا مرتضی علی شیر خدا کی شہادت ہو گئی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس خارجی عبد الرحمن بن ملجم کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کے اس عظیم صحابی، عظیم اہل بیت کے فرد، جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے تمام مومنین کا مولا اور محبوب قرار دیا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں محبوب کریم علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے دعا مانگی اللہم ادر الحق معہ حیث دار، کہ اے اللہ کہ علی جہاں جائے حق علی کے ساتھ ہو، اس عظیم شخصیت کو جو منبع علم ہے، ولیوں کے سرتاج ہے، نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں مولا مرتضی علی شیر خدا کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔